کاہے کا ہمارا روزہ؟ ہم نے تو صرف بھوک کاٹی ہے. روزہ رکھا اور سارا دن گلی چوراہوں میں بیٹھے رہے, اور روزہ رکھا اور سارا دن گانے باجے سنتے رہے, اور روزہ رکھا سارا دن جھوٹ بولتے رہے, اور روزہ رکھا سارا دن سوئے رہے. یہ روزہ نہیں ہے. یقین مانے, میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں, اللہ رب العزت کو نہ ہمارے روزوں کی ضرورت ہے, نہ ہماری نمازوں کی ضرورت ہے, نہ ہمارے استغفار کی ضرورت ہے. اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. جو بھی کرنا ہے نا, ہم نے اپنے لیے کرنا ہے. رمضان کے مہینے میں ایک نیکی 70 گنا زیادہ بڑھ جاتی ہے. کریمہ کا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, جس نے رمضان المبارک کا پہلا روزہ رکھا, اللہ رب العزت ایک فرشتے کو مامور فرماتا ہے, رمضان کے آخری دن تک وہ فرشتہ اس روزہ دار کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتا ہے, جس نے ایک پہلا روزہ رکھا. یہ تو پہلے روزے کی شان ہے, تو جو مکمل روزے رکھتا اس کی کیا شان ہوگی. اور کریمہ کا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابھی میرے خیال سے 16واں روزہ ہو گیا, ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے, رمضان شروع ہوا تھا, ختم ہونے کے بھی قریب چلا گیا. آیا تو خوشیاں لے کے, جائے گا غم دے کے. اور یہ غم تو ان کو ہوگا نا جنہوں نے روزے رکھے, غم تو ان کو ہوگا نا جن کو اس کے آنے کی جو ہے نا وہ انتظار تھا شدت سے. اب کریمہ کا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سال میں ایک مرتبہ یہ جو رمضان کا مہینہ آتا ہے اعتکاف ضرور بیٹھنا ہے. سال میں نہیں تو 3 سال بعد, 4 سال بعد ایک دن رکھنا ہے, ایک ایسا موقع یا وقت رکھنا ہے کہ کیا کرنا ہے, اعتکاف بیٹھنا ہے. اگر نہیں تو زندگی میں ایک بار ضرور اعتکاف بیٹھنا ہے, زندگی میں ضرور. یہ نہیں کہ آپ چھوڑ دیں کہ جی اعتکاف نہیں, یہ وہ نہیں نا, زندگی میں ایک بار اعتکاف ضرور بیٹھنا ہے. پتہ ہے اس کا کتنا بڑی فضیلت ہے. آخری 10 دن جو ہیں اس کے بارے میں کیوں فرمایا گیا کہ اس میں اعتکاف بیٹھو؟ اس میں شب قدر ملتی ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کے جتنا بھی گھر والے تھے, وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ آخری 10 دن نا, آخری 10 دن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی رات کو جاگتے تھے اور ہمیں بھی جگاتے تھے. ہمیں اس سنت پہ عمل کرنا ہے. آخری 10 دن خود بھی جاگنا ہے اور گھر والوں کو جگا کے شب قدر تلاش کرنی ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آخری دنوں میں مسجد میں قیام کرنا ہے, اعتکاف پہ بیٹھنا ہے. پتہ ہے اس کا کتنا ثواب ہے؟ اس کا ثواب اتنا ہے کہ جو بندہ اعتکاف بیٹھے اللہ کی رضا کے لیے, پھر اس کے تقاضوں کو پورا کرے, مطلب دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں, لوگوں کے ساتھ گپے لگانے کے لیے نہیں, اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اور نیت کیا ہو کہ شب قدر ڈھونڈنی ہے, شب قدر ڈھونڈنی ہے. وہ اعتکاف بیٹھے. کریمہ کا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رب تعالیٰ اس اعتکاف بیٹھنے والے کے درمیان اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں جتنا فاصلہ جو ہے نا وہ پیدا فرما دیتا ہے. 3 خندقوں جتنا. اور ایک خندق کا فاصلہ پتہ ہے کتنا ہے؟ زمین و آسمان کا جو فاصلہ ہے ایک خندق کا. اب زمین سے آسمان کتنا دور ہے کسی کو نہیں پتہ. آسمان کی بلندیوں کو کریمہ کا علیہ الصلوۃ والسلام کے بغیر جتنا بھی بندے ہیں کوئی بھی آسمان کی بلندی کو نہیں پہنچ سکا. ایک خندق کا فاصلہ زمین سے آسمان تک ہے. تو جو بندہ ایک دن کا اعتکاف بیٹھے, ایک دن, تو رب تعالیٰ 3 خندقوں جتنا اس بندے کو جہنم سے دور فرما دیتا ہے. ایک دن کا اعتکاف, مطلب 3 مرتبہ زمین و آسمان کی پیمائش کی جائے, اعتکاف کرنے والے کو یہ مقام اور مرتبہ ملتا ہے کہ رب تعالیٰ اس کو جہنم سے اتنا دور فرما دیتا ہے. تو جو بندہ ہر سال اعتکاف بیٹھے اس کی تو شان ہی کچھ نرالی ہوگی. یہ اعتکاف میں کیوں بیٹھا جاتا ہے؟ شب قدر کی تلاش کے لیے, شب قدر کو ڈھونڈنا ہے. اور جس کو شب قدر مل گئی سمجھ لیں اس کو رمضان کی ساری برکات نصیب ہو گئی. اب اس رمضان کو آخری دنوں میں کیا ہوتا ہے؟ ہم نے آخری 10 دن جو ہے جس میں ہمیں چاہیے تھا کہ ہم مسجدوں میں بیٹھتے, اپنے آپ کو مسجدوں میں موقوف کرتے, روکتے, عبادات کرتے. رمضان پورے میں ویسے عبادت کرنی چاہیے لیکن آخری 10 دنوں میں زیادہ ہونی چاہیے.
ابھی ہم نے خریداری کرنی ہے تو ابھی کر لیں. آخری 10 دنوں میں بازار نہیں رہنا، اس ٹائم کو ضائع نہیں کرنا. ہم کیا کرتے ہیں آخری 10 دنوں میں شاپنگیں چل رہی ہیں. جس لمحے میں، جس وقت میں ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں بیٹھ کر عبادت کرنی چاہیے تھی، رمضان المبارک کی برکات کو سمیٹنا چاہیے تھا، ہم نے اس میں کیا کیا؟ بازاروں کا رخ کیا اور وقت ضائع کر دیا. ایک یہ چیز اعتکاف لازمی ہے. اگر آپ کے اندر یہ استطاعت ہے، آپ اگر بیٹھ سکتے ہیں تو اعتکاف لازمی بیٹھنا ہے. اگر آپ گھر پہ اکیلے ہیں پھر مجبوری ہے. اگر آپ کے گھر کو سنبھالنے والا آپ کا بھائی ہے، اگر آپ 4-5 بھائی ہیں اور گھر میں رہتے ہیں، ایک آدھا بھائی ضرور بیٹھے اعتکاف میں، اس کی بڑی فضیلت ہے.